नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा आमीन सुम्मा आमीन। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का ये सफ़र कैसा जा रहा है? आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू वेरी मच। आप लोग फीडबैक भी देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जुम्मे का दिन है, तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक छोटी सी हदीस से करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक कोई मुसलमान दुरूद पढ़ता रहता है, फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। अब ये हम पे है कि हम कितना दुरूद पढ़ते हैं। एक और दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक साहबी उनके पास आते हैं और आके कहते हैं कि या रसूलल्लाह, मैं बहुत कसरत से दुरूद पढ़ता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि मैं अपनी दुआ का कितना हिस्सा दुरूद के लिए वक्फ़ करूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितना तेरा दिल चाहे। उसने कहा कि क्या मैं 1/4 हिस्सा अपना जो है वो दुआ का वो मैं दुरूद पढ़ता रहूँ? उन्होंने कहा कि अच्छा करोगे, लेकिन अगर इससे ज़्यादा कर सको। उसने कहा कि अच्छा, मैं अपनी दुआ का क्या आधा हिस्सा जो है वो दुरूद पढ़ता रहूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा करोगे, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा कर सको। उसने कहा कि तो फिर मैं क्या 2/3 हिस्सा अपना दुआ करता दुरूद शरीफ पढ़ता रहूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा करोगे, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा कर सको। तो उसने कहा कि मैं पूरा हिस्सा अपना दुआ का जो है वो दुरूद पढ़ता रहूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा करना तुझे दुखों, मुसीबतों और गमों से दूर कर देगा और यही तेरा इलाज होगा। तो उसने कहा कि मैं अल्लाह से वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं दुरूद ही पढ़ता रहूँगा। सुभान अल्लाह। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मस्जिद में आते हैं, तो उनका चेहरा खुशी से खिला हुआ है। तो सहाबा पूछते हैं कि आज क्या बात है, आज बहुत खुश हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने कहा कि मैं आपकी उम्मत के लिए आपको खुशखबरी देता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि जो आप पे एक दफ़ा दुरूद भेजेगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला 10 मरतबा उस पर अपनी रहमतें भेजेंगे। और जो एक दफ़ा आप पे सलाम भेजेगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला उस पर 10 बार सलाम भेजेंगे। आप देखिए कि अल्लाह हम पे अगर हम एक दफ़ा दुरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ख़ुद हम पे सलाम भेजेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। हम लोग कह रहे थे सूरत बकरा और उसकी हमने 66 आयात कर ली थी, और अब हम इंशाल्लाह 67 आयात करेंगे आज। थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड में चलते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। आपको याद है लास्ट वीक हमने क्या सबक पढ़ा था? हमने वाक़े सब्त के बारे में पढ़ा था, और उसमें यह था कि बनी इसराइल को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये हुक्म दिया था कि हफ्ते के दिन उन्होंने इबादत का दिन रखना है और उन्होंने कारोबार नहीं करना। वो करते क्या थे, क्योंकि वो दरिया के समंदर के पास रहते थे, वो मछलियाँ पकड़ते थे, उनको बेचते थे, उनको कारोबार था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हफ्ते के दिन, जैसे आप ये सोच लें कि जो जुम्मे का दिन होता है उसकी मगरिब का टाइम एंड फिर हफ्ते का मगरिब का टाइम, यहाँ तक उनका इबादत का टाइम था। उन्होंने क्या किया कि वो बड़े बड़े जैसे गड्ढे खोदते हैं, वो खोद के उसके अंदर जाल बिछा दिए, और उन्होंने जैसे मछलियाँ आती थी, और हुआ भी क्या, उन पे इम्तिहान इतना था कि हफ्ते के दिन मछलियाँ उबल उबल के जैसे आती हैं, इतनी मछलियाँ आती थी जिसकी खादी, लेकिन उनको पकड़ने का हुक्म नहीं था। तो वो जाल बिछा देते थे, मछलियाँ उनमें आ जाती थी और पानी निकल जाता था, और हफ्ते का दिन गुजरता था, इतवार के दिन सुबह जाके मछलियाँ पकड़ लेते थे। और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ एक धोखा था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके बदले उनको उनकी सज़ा क्या दी कि उनको बंदर बना दिया। अब आज मैं क्लास में भी जब बता रही थी तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि हम जो ये कहते हैं कि इंसान का जो बतदरीज इंसान इस शक्ल में आया, तो क्या हम बंदर से बने हैं, वो वाले बंदर थे? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी उम्मत की सज़ा 1 महीने से ज़्यादा नहीं रही है, उन पे अजाब का जो वक्त था। तो वो बंदर जो थे उनका 1 महीने के बाद वो सब बंदर ख़त्म हो गए, और जो बचे थे लोग वो वही लोग थे जो नेक और ताबे लोग थे, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म को मानने वाले लोग थे। यहाँ तक तो हमने बनी इसराइल का पूरा वाक़या पढ़ लिया था। अब मज़े की बात देखिए कि एक वाक़े के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला दूसरा वाक़या बयान करते हैं, और फिर यही होता है कि वो फिर से वही हरकत करते हैं। अब हम आज जो वाक़या पढ़ रहे हैं ये गाय का वाक़या होगा।
اس میں آپ کو تھوڑا سا اس لیے ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ جب ہم اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں. کہ ہوا کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, اس نے اپنے چچا کا مرڈر کر دیا, اور جب اس نے اس کو قتل کر دیا تو اس کی لاش جو ہے وہ کسی اور کے گھر کے آگے رکھایا. اور جب لوگوں نے صبح اٹھ کے دیکھا کہ یہ کیا ہوا تو وہ آپس میں سارے ایک دوسرے پہ الزام لگانا شروع ہو گئے. پورے قبیلے میں ایک فتنہ پھیل گیا, کوئی کسی پہ الزام لگا رہا ہے, لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں, ہمارے درمیان میں نبی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا قصہ ہے, تو ہم ان سے جا کے بات کرتے ہیں اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ اصل میں کیا واقعہ ہوا ہے. حضرت موسیٰ کے پاس جاتے ہیں اور حضرت موسیٰ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اس کا جو حل ہے نا وہ آپ ابھی ہم جو آیت پڑھیں گے, آپ آیتوں کے ساتھ ساتھ رہیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا. اچھا, اس میں 3 سبق, ان آیات میں ہمیں 3 سبق ملیں گے. نمبر 1 یہ کہ بنی اسرائیل کون تھے. آپ کو پتہ ہے یہ کہاں رہتے تھے؟ مصر سے چلیں, آپ کو میں نے پہلے ان کی ساری سٹوری سنا دی ہے. اب اسی سٹوری کے ساتھ ساتھ چلتے رہیے کہ وہ مصر میں رہتے تھے اور وہ غلام تھے, فرعون کی غلامی کیا کرتے تھے. اور ان کے دل میں, کیونکہ فرعون جو تھے مصری لوگ تھے, وہ گائے کو پوجا کرتے تھے اور ان کے ساتھ رہتے رہتے ان میں گائے کی محبت پیدا ہو گئی ہوئی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ ان کے اندر سے یہ محبت کو بھی نکال دیں, کیونکہ یہ شرک کے لیول پہ چلے جاتے ہیں. اور دوسری اس کی وجہ جو تھی, جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں ان آیات سے, کہ ان کا عقیدہ آخرت خراب ہو گیا تھا. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک معجزہ دکھانا چاہتے تھے, اور کیونکہ ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی زندہ انسان کو کرے گا اور آخرت کا وقت آئے گا, اور تاکہ وہ لوگ سدھر جائیں. اب پوری آیات کو اسی طرح سے لے کے چلے گا اور انشاءاللہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتاتی رہوں گی. آپ اپنے مصحف کھول لیجئے. وَإِذْ, اور جب قَالَ, کہا, موسیٰ نے, لی قومی ہی, اپنی قوم سے, اِنَّا, بے شک, اللہ یأمرکم, وہ حکم دیتا ہے, تمہیں, ان کے, تذبحوا, کہ تم ذبح کرو, بقرۃ, کوئی بھی گائے. قالوا, کہا, اتتخذنا, کیا تو کرتا ہے ہم سے. آخذہ ہوتا ہے اخذ کرنا, جیسے ہم اردو میں بھی مواخذہ یوز کرتے ہیں نا. کیا تتخذونا, کیا تو کرتا ہے ہم سے, ہزوا, مذاق. قال, کہا, اعوذ, میں پناہ مانگتا ہوں, باللہ, اللہ کی, ان کے, اکونا, ہو جاؤں, من, سے, الجاہلین, جاہلوں میں سے. اب آپ دیکھیے اس میں آپ کو جو سبق ملے گا کہ سب سے پہلے تو یہ پہلی دعا ہے سورۃ بقرہ کی. آپ سب لوگ اس کو یاد کر لیں. جہاں جہاں بھی قرآن میں آلموسٹ 40 دعا ہیں جو نبیوں نے مانگی تھی. جتنی ربنا کے ساتھ دعائیں آتی ہیں وہ سب نبیوں کی دعا ہے. یہاں پہ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے, اور سب سے پہلی سورۃ بقرہ کی دعا, اس لیے اس کو اچھے سے یاد کر لیں کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. تو اس میں ہوا کیا کہ جب انہوں نے یہ حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ, آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیسے یہ فگر آؤٹ کریں کہ کس نے قتل کیا کیا نہیں. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو جواب میں دیا کہ ان کو کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دو کہ کوئی بھی گائے, بقرۃن آیا نا, یہ نکرہ ہے, کہ کوئی بھی گائے ذبح کر دو. اب کرنا کیا چاہیے تھا ان کو؟ اصولاً تو یہ تھا نا کہ وہ ایک گائے پکڑتے اور اس کو ذبح کر دیتے, اور پھر جو بھی آگے موسیٰ علیہ السلام ان کو گائیڈ کرتے وہ ویسے کر لیتے. لیکن اب ان کا آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے کہا, قالو, ان سب نے کہا, ادعو, تو دعا کر, لنا, ہمارے لیے, ربا کا, اپنے رب سے, کہ تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر. اب ان میں ان کا ذرا مخاطب کرنے کا طریقہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو کہتے ہیں کہ تو اپنے رب سے پوچھ ہمارے لیے, ہم نہیں پوچھ رہے. تو یبینو, وہ بیان کر دے, لنا, ہمارے لیے, ما ہیا, کہ وہ کیسی ہو. قالا, کہا, انہو, بے شک وہ, یقولو, کہتا ہے, انہا, بے شک وہ, بقرۃن, کوئی بھی ایک گائے ہو, لا, نہ, فاردن, بوڑھی ہو, ولا, اور نہ, بکر, اور نہ وہ چھوٹی عمر کی ہو, اوانن, جوان ہو, بین ذالکا, اس کے درمیان ہو, ففلو, پس تم کر لو, ما تؤمرون, جو تمہیں حکم دیا گیا ہے. اب دیکھیے اس میں موسیٰ علیہ السلام
से जब उन्होंने ये क्वेश्चन किया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि अच्छा उनको कहो कि वो बूढ़ी भी ना हो और ना वो बहुत जवान हो, दरमियान में हो, बस अब तुम कर लो किसी तरह से ताकि ये जान छूटे। बिल्कुल इसी तरह से ये लग रहा है जब हम पढ़ते हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी क्या किया, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम का हुक्म नहीं माना और वापस उन्होंने क्या कहा कि कौलू, उन्होंने कहा उदू, तू दुआ कर, तू माँ पूछ, लना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युबय्यिन लना, युबय्यिन बयान कर दे, लना हमारे लिए, मा लौनुहा कि उसका रंग कैसा हो। कौला कहा, इन्नहु कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, हु की ज़मीर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ जा रही है। इन्नहु बेशक वो, यकूलु वो कहता है, इन्नहा बेशक, हा की ज़मीर जो है ये गाय की तरफ है कि वो, इन्नहा बेशक वो, बाकरतुन कोई गाय है, सफराउ जर्द रंग की, फाक्यून गहरा हो, लौनुहा उसका रंग, तसरु वो खुश कर दे, अन्नाज़रीन देखने वालों को। अब आप उनके सवाल देखिए कि किस तरह से वो सवाल पे सवाल करते जा रहे। अब इतनी मुश्किल, एक गाय थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कर दो, अगर वो कर देते तो उनकी जान छूट जाती। अब वो बार बार वो सवाल करे, अच्छा अब ये बताओ, अब हमें तो ये नहीं समझ, अच्छा अब ये पूछ के हमें बताओ। अब और मुश्किल हो गया कि अल्लाह ताला ने कहा ठीक है जी, अब जो गाय ढूंढ रहे हो ये देख लो कि उसका रंग जो है वो जर्द गहरा रंग हो और वो देखने में भी खुश शक्ल हो और लोगों को, जो लोग उसको देखें उनका दिल भी उससे खुश हो जाए। अब उनको कर लेनी चाहिए थी। वो फिर गए मूसा अलैहिस्सलाम के पास, वो कहते कौलू, उन सब ने कहा, उदू तू दुआ कर, लना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युबय्यिन वो बयान कर दे, लना हमारे लिए, माहिया कि वो कैसी हो, इन्ना बेशक, अल बकरा बेशक गाय, तशाबहा मिलती जुलती है, मतलब हमें शुबा हो गया, शक सा हो गया, अलैना इस पर, व इन्ना और बेशक हम, इंशाअल्लाह ला मुहतदून ज़रूर हदायत पा जाएंगे। इसमें इंशाअल्लाह के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये लोग इंशाअल्लाह ना कहते तो ये सारी उम्र वो गाय नहीं ढूंढ सकते थे। कौला कहा मूसा ने, इन्नहु बेशक वो, यकूलु कहता है, इन्नहा बेशक वो, बाकरतुन गाय है, ला ना ज़ुलूलुन ना काम में लगी हुई हो, तसीरुल अर्दा के ज़मीन फाड़ती हो, वला और ना तस्किल हरसा और ना वो पानी देती हो, मुसल्लमातुन सही सलामत हो, ला ना शियता कोई दाग हो, फीहा इसमें। अब देखिए कितना मुश्किल होता जा रहा है कि उसमें दाग भी नहीं हो, ना वो हल जोतती हो, ना वो ज़मीन को फाड़ती हो, फीहा इसमें। कौलू उन्होंने कहा, अल आना अब जीता तू लाया है, बिल हक सच्ची बात कि हक बात तू अब हमें बता रहा है, फज़ब्बहुहा तो उन्होंने उसको ज़बा किया, व मा कादू और वो नहीं थे, यफलून ऐसा करने वाले। देखिए इतना मुश्किल, इसमें हमको कितने सबक मिलते हैं। देखिए जब हम ये आयत पढ़ते हैं ना, बनी इसराइल की आयत पढ़ रहे हैं या कुरान में जो भी वाक़े आ रहे हैं, आगे नसारा के वाक़े आएंगे, मुनाफिकीन के आते हैं, फासिकीन के आते हैं, तो हमें हर आयत से ये देखना है कि ये आयत हमें क्या सबक दे रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखिए अब तो कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई किताब भी नहीं आएगी, तो हमें ये जो किस्से उनके बारे में बता रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, तो हमें ये देखना है कि हम अपने आप को कैसे ठीक करें, कहीं ये बीमारियां हमारे अंदर तो नहीं हैं। आइए लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, इंशाल्लाह यहीं से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। हम आयत नंबर 69 पे थे और हम बात कर रहे थे अपनी उन दिलों की बीमारियों का जिसकी तशख़ीस हमको करनी है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अब देखिए कि वाक़या क्या था कि उनके दिल में गाय की मोहब्बत थी जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ख़त्म करना चाह रहे थे। और गाय की मोहब्बत तो सिर्फ़ इस वजह से कि वो वहाँ पे ग़ुलाम थे, उन्होंने वहाँ पे देखा था, अभी वो पूजा नहीं कर रहे, सिर्फ़ दिल में मोहब्बत है, राइट। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना बड़ा ये इम्तिहान था ना उनके लिए कि जिससे वो मोहब्बत कर रहे हैं उसको अपने हाथों से ज़बा करे ताकि उनके अंदर से ये वाली चीज़ भी, ये जो शिर्क है ये भी ख़त्म हो जाए। आज आप देखिए कि हम क्या करते हैं, हमने हर आयत से तो सबक अपने लिए लेना है ना। हमारे दिल में आप देखिए कि हम कौन कौन से, एक तरफ सारे मुसलमानों के जो हमारे त्यौहार हैं वो लिखिए
اور ایک طرف سارے وہ تہوار لکھیے جو ہم دوسرے لوگوں کے مناتے ہیں. ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ اس کی محبت کیسے؟ آپ دیکھیے اس دن تو پوری مارکیٹ میں اگر پھول ہی ملنا بند ہو جاتے ہیں. میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کی فادر کی ڈیتھ ویلنٹائن ڈے پہ ہوئی ہے، تو وہ مجھے یہی بتا رہی تھی، کہتی ہے کہ میں نے قبرستان جانا تھا تو پوری مارکیٹ میں مجھے پھول ہی نہیں مل رہے تھے. یہ تو ہم حال مچاتے ہیں. آپ دیکھیے وہ پیلا جوڑا پہننا کیا ہے، وہ جب گھر میں دلہن آتی ہے اور ہم پہلے آئل وہ جو سرسوں کا تیل ڈالتے ہیں وہ کیا ہے، مہندی کیا ہے، یہ ساری گود برائی کیا ہے، یہ ساری رسموں کو آپ دیکھیے اور اس ایک آیت کو اس کے آگے رکھیے، آپ سارا بلیک اینڈ وائٹ سمجھ جائیں گے. ہم کہتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا. آپ ذرا غور تو کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ہمارے دل میں اتنا سا بھی شرک نہیں رکھنا چاہتے ہیں. ہمیں جب دوسری چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے نا، جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام، اب ہم سوچیں کہ کیا گائے کی وجہ سے یہ تو شرک نہ ہوا، ہم تھوڑی کوئی پوجا کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ تمہاری خواہشات جو ہیں وہ تمہارا سب سے بڑا بت ہے، سب سے پہلے آپ نے اس کو ختم کرنا ہوگا. تو یہاں پہ کیا تھا، ایک گائے کی محبت دل میں تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ذبح کرنے کا جب حکم دیا تو اسی طرح سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کن کن چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. جب ہم اپنے کسی جیسے ہندوستان میں رہتے تھے تو اس وقت ان کی جو چیزیں ہمارے اندر آئی ہیں ہم تو اتنے فخر سے کرتے ہیں. ہم کس چیز سے امپریس ہوتے ہیں، ہم کون سا لباس پہننا پسند کرتے ہیں، ہم کون سی زبان بولنا پسند کرتے ہیں، ہم کن چیزوں میں، ہم کن لوگوں میں مکس ہونا پسند کرتے ہیں، ہمیں کون سے نام چاہیے. اب تو مسلمانوں کے نام رکھتے ہوئے بھی ہم کوئی ایسا نام ڈھونڈتے ہیں جو دونوں کے برابر برابر آ جائے. یہ سب کیا ہے؟ ہمیں اپنے اندر کا انسان جگانا ہے، اندر کا مسلمان انسان جگانا ہے، تبھی ہمیں سمجھ آئے گی ان آیات کی. ہم ایسا تو نہیں کہ ہم پڑھتے جائیں اور گزرتے جائیں، پڑھتے جائیں گزرتے جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن جو ہے نا وہ بک ہدایت کی ہے، عمل کی کتاب ہے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی طرح اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. ہم ایک آیت اگر پڑھتے ہیں نا، اگر ایک ہفتے کا ایک آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ اگر یہ سوچ لیں کہ آپ نے جو کچھ پڑھا آپ کے کوئی نہ کوئی چیز پہ آپ نے عمل کرنا ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیے اچھی بات تو سننا سب کو اچھا لگتا ہے. جتنی دیر آپ قرآن کی بات سنیں گے، جتنی دیر آپ کسی اور عالم کو سنتے ہیں، آپ یوٹیوب میں جاتے ہیں، آپ جن کو بھی سنتے ہیں، آپ کلاسز میں بھی جاتے ہوں گے تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. ہمارے دل کو بھی اچھا لگتا ہے نا، کیونکہ روح کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہے. جسم کو ہم کھانا کھلا کھلا کے موٹا تازہ کرتے رہتے ہیں، روح پیاسی رہ جاتی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تھا تو اپنی پھونک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں پھونکی تھی، اور وہ روح تھی جو ہمارے اندر پھونکی ہے. تو اسی لیے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں کو اگنور کرتے ہیں یا اس کے حکم نہیں مانتے تو تکلیف میں آ جاتے ہیں، روح ہماری پیاسی رہ جاتی ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہی دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کہاں پہ اپنے آپ کو صحیح کریں گے. اور انشاءاللہ یہ سفر بہت خوبصورت رہے گا. آپ بس یہ کوشش کریں کہ جم کے اپنے آپ کو صحیح کرنا. دیکھیں کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دل میں رہے گا جو شیشے کی طرح پاک ہو جائے گا. ہمیں ایک ایک چیز کو کیونکہ یوزلی آپ دیکھیں ہم میں سے کوئی برا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم برائی کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. برائی کیا ہے؟ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ناپسند کرے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کریں. قرآن جو ہے وہ چلتا پھرتا نمونہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی زندگی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ شادیوں پہ ان کا کیا رویہ ہوتا تھا، غم میں وہ کیا کرتے تھے. وہ ہر چیز میں، ان کی زندگی میں سارے لمحے آئے ہیں، سارے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں. اس میں ان کو کیسے ہم نے دیکھا ہے کرتے ہوئے. ان کی بیویاں کیسے کرتی تھی، ان کی بیٹی کیسے کرتی تھی، ان کے خاندان کے لوگ صحابہ کیسے کرتے تھے، وہ اس وقت مدینہ کے لوگ کیا کیا کرتے تھے. تو وہی ہمارے پاس گائیڈنس ہونی چاہیے نا. اگر ہم وہ سانچہ چھوڑ کے دوسرے سانچے کو دیکھیں گے تو جب اس کے اندر فٹ آئیں گے تو پھر تو پرابلم ہوگی نا. ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے کرتے انشاءاللہ ہم اپنے درجے بلند کرتے جائیں گے. اب ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 72 انشاءاللہ. یہ پچھلے ہی واقعے کی آگے اس کے ساتھ ہے کہ واعظ، اور جب قتل کیا
تم نے نفسن ایک جان کو فدراتم تو تم سب نے جھگڑا کیا فیہا اس میں واللہ اور اللہ مخرجن نکالنے والا ہے ما جو کنتم ہو تم تکتمون چھپاتے۔ اب دیکھیے یہاں پہ وہ واقعہ شروع ہوتا ہے جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ اصل میں وہ بھتیجا تھا جس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا جائیداد کی وجہ سے، اور اسلام میں کیونکہ یہ حکم ہے کہ جو اس نے قتل کیا ہوگا وہ وارث نہیں ہو سکتا جائیداد کا، تو اس لیے اس نے اس کو قتل کیا اور جا کے اس کی لاش دوسرے کے گھر کے آگے پھینکایا۔ اور پھر اب پورے جو قبیلہ ہے اس میں اسی بات پر لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ تو یہی وہ قصہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا کہ واللہ مخرجن ما کنتم تکتمون۔ یہ کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نکال باہر کرے گا جو تم چھپاتے ہو۔ چھپانا بھی کس سے ہے؟ اللہ تو دلوں کی گہرائیوں تک کو بھی جانتا ہے۔ جو چیز ہم ساری دنیا سے چھپا لیتے کئی دفعہ اپنے آپ سے بھی چھپا لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے۔ جب ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی۔ ہمیں یہ خیال جو ہے اس کو اپنے اندر پختہ کرنا ہے، اور ایک دفعہ جو اس خیال پہ جم جائے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ بلیو کریں اس کی زندگی بدل جائے گی۔ مجھے تو کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ ایک تسبیح کر دینی چاہیے سارا وقت، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تاکہ ہمیں اس بات کا احساس جاگ جائے ہمارے اندر کسی طرح سے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں فَقُلْنَا پس کہا ہم نے اِدْرِبُو تم سب مارو ہو اس آدمی کو، ہو کی ضمیر جو ہے نا وہ آدمی کی طرف جا رہی ہے، اِدْرِبُو ہو کہ تم سب مارو اس پر بِبَعْضِہَا اس گائے کے ٹکڑے کو کذالک اسی طرح سے یحیی زندہ کرے گا اللہ الموتى مردوں کو ویریکم اور وہ دکھاتا ہے تم کو آیات ہی اپنی آیات اپنی نشانیاں لعلکم تاکہ تم تاکلون تم سب عقل رکھو۔ اب دیکھیے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھانا یہ چاہ رہے تھے جیسے ان کے اندر جو آخرت کا عقیدہ تھا نا وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دکھانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جیسے یہ مردہ انسان ہے تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو زندہ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی زندہ کرے گا اور تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ اب ہوا کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہوں نے جب گائے کو ذبح کیا تو اس کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو لگاؤ تو وہ زندہ ہوا، اور یہ معجزہ وہاں پہ سب لوگوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ وہ زندہ ہوا اور اس نے بتایا کہ اس کو قتل کس نے کیا، اور کہتے ہیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد وہ بندہ پھر سے فوت ہو گیا، تو وہ پتہ چل گیا کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ عقیدہ آخرت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ نکال باہر کرے گا، ہم کوئی چیز کسی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری آنکھیں، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں سب کچھ بولیں گے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ گواہی دے دے گا، اور وہ بولیں گے ہمارے حق میں بھی اور ہمارے خلاف بھی بولیں گے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن جو ہے نا وہ گواہی دے گا اس دن، یہ بولے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اور آپ نے وہ بھی حدیث سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ قیامت کے دن سورۃ بقرہ اور سورۃ ناس جو ہے نا وہ بادل کے سائے کی طرح انسان کے اوپر ہوں گی۔ آپ دیکھیں قیامت کے دن میں کیا حشر ہوگا، گرمی کا وہ عالم ہوگا کہ پسینے انسان کی کان کی لو تک آ جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دن یہ صورتیں جو ہیں وہ ایک بادل کی طرح انسان کے اوپر سایہ کریں گی۔ الحمدللہ، اور یہ قرآن گواہیاں دے گا، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ اب قرآن کا دیکھیں، پورا قرآن پڑھنے میں آپ صرف یہ دیکھیں کہ پورے قرآن کا یہ ہے ہی نہیں ہے کہ اللہ، یہ تو ہر کوئی مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اس کو سمجھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ کا ہونا تو ہر ایک کو پتہ ہے، ہمارے اندر صرف یہ چیز پکی ہونی چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دیکھیے قیامت کے دن بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو جنت کے اندر چھوڑ کے واپس آئیں گے، 4 دفعہ بتایا ہوا ہے کہ جائیں گے واپس آئیں گے، پھر اور لوگوں کو لے کے جائیں گے، سفارش کریں گے، لے کے جائیں گے، اور آخر میں جو لوگ رہ جائیں گے وہ صرف 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔
ان میں سے ایک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوگا اور قرآن نے ان کو روکا ہوگا، اور ایک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا۔ اور شرک جو ہے یہ اتنی باریک چیز ہے کہ اس کو جاننا اور اس پہ قائم یہ رہنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعائیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھنا اس شرک سے۔ کئی دفعہ جب وہ آیت میں پڑھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا لیا ہے، تو یہ بڑے ڈر کی بات ہے کہ الہ کس وقت ہم بناتے ہیں؟ جس وقت ہم ایک چیز کو لیتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں بہت آسان سی، کہ اب نماز کا ٹائم ہے، آپ کا ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے، اب ڈرامہ 1 گھنٹے میں لگتا ہے نا، آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے ابھی میں نماز پڑھ لوں گی، چلو ابھی تو ٹائم نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لوں گی، اور یا تو کبھی ایسا بھی ہے کہ نماز پڑھتی ہی نہیں ہے، تو یہ شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے اب دوسری چیز کے اوپر اپنا دھیان لگا رہے ہو۔ اللہ کو کب پسند ہے ایسا سب کچھ؟ اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں ابھی کتنی ہم نے پڑھی ہیں آیات، ابھی تو پورا 6666 آیات ہیں پورے قرآن میں آلموسٹ، ابھی تو ہم صرف 72 آیات پہ آئے ہیں، تو ابھی بھی نہیں لگتا کہ اگر ہم آگے نہ بھی پڑھے تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں۔ ہم تو پڑھ چکے کہ منافق کون تھے، ہم پڑھ چکے فاسق کون تھے، ہم پڑھ چکے کہ کافر کون ہے، اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ متقی کون ہے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کون ہیں۔ بس ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے جو بندے ہیں نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارد گرد گھوم جاؤ، پوری زندگی صبح سے رات تک اللہ کے احکامات کے ارد گرد گھوم جاؤ، خود بھی سکون رہے گا۔ اب دیکھیں جب ہم نیکی کرتے ہیں نا تو ہوتا کیا کہ ہمارے دل میں سکون ہوتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم نیکی کرتے ہوئے خوشیوں سے ہمارے چہرے سے پتہ چلتا ہے، ہم کوئی ایک کسی کی ہیلپ کراتے ہیں، کسی غریب کو تھوڑے سے پیسے دے دیں گے، یا کسی کے بچے کی فیس دے دیں گے، یا کسی کے گھر میں کھانا ڈالیں گے، آپ دیکھیں وہ صرف وہ لمحہ نہیں، اتنی جلدی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی جلدی اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، وہ تو اپنے پاس رکھتے ہی نہیں ہے کسی کا کچھ بھی، کہ آپ کے دل کے اندر خوشی جاگ اٹھتی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، ملین سے بھی وہ خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو خوشیاں دیتے ہیں نا، اس پہ شکر منانا چاہیے۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے تو ہوتا کیا، ہماری زندگی میں بے چینیاں آ جاتی ہیں، ہماری روح جو ہے نا، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم بے چین کیوں ہیں، ہم بھاگتے ہیں، ادھر بھاگیں گے، آج ہم بور ہو رہے ہیں ونڈو شاپنگ کرنے نکل جائیں گے، ہم بور ہو رہے تھے، ہم کرتے تھے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے نہیں کیا ہوا نا، اس وقت عقل ہی کوئی نہیں تھی، پتہ یہ ہوتا تھا کہ اچھا بور ہو رہے ہیں، چلو جی اب دوسری دوست کو بھی فون کیا، تم بھی اپنے بچے اٹھاؤ، میں بھی چلو جی ونڈو شاپنگ کرنے چلے جاتے ہیں، تاکہ آج بڑی بوریت ہو رہی ہے۔ اپنا وقت کیسے کیسے ہم ضائع کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمارا رب جو ہے نا، جو ہمارا آقا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مدبر ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور اتنی آسان نوکری ہم لوگ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جب باہر نوکری کرنے جاتے ہیں تو ایسے تو نہیں کوئی پے دے دیتا آپ کو، کہ جیسے ایسے جی آپ آئے تھے، آپ اس دن آئی تھی، آپ مجھے بڑی اچھی لگی، 1 مہینے کے بعد آپ کا پے چیک آپ کے گھر آ جائے گا، نہیں ہوتا نا۔ تو پھر رب عظیم سے ہم کیسے یہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنی کرم ہم پہ کرتا رہے گا جب ہم کچھ بھی نہیں ایسے کریں گے۔ ہم تو اتنی ماری باندھی نیکیاں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے ہم سوچتے ہیں کہ آج کی بس ہم نے 5 نمازیں پڑھ لی، ہم نے اپنا پورا کام کر دیا، بس ختم۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں، یہی ہماری زندگی کا حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سب عقل رکھتے ہو، الحمدللہ۔ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی خوشخبری دیتے ہیں کہ عقل ہے، جان بوجھ کے بیوقوف نہ بنو، ساری دنیا کو بیوقوف بناتے ہو، مجھے بیوقوف نہ بناؤ۔ دیکھا وہ پڑھا تھا نا، اپنے منافق کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے دھوکہ دیتے ہیں۔ اور آپ بلیو کریں کہ ایک دھوکے کی بات میں نے ابھی ریسنٹلی، یہ بڑی مزے کی بات تھی، آج میں اپنی کلاس میں بھی شیئر کر رہی تھی، کہ کسی نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے، ہیلا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ ہیلا بہانے کو کہتے ہیں۔ تو شی سیڈ کہ نہیں، وہ جو اسلام میں ہیلے کا ہے
मुझे ऑनेस्टली मुझे नहीं पता और मेरे इल्म में अभी तक ये बात भी नहीं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ कि मुझे हैरत हुई सुन के कि उन्होंने कहा कि जैसे मैंने किसी का जैसे किसी के बारे में बोल रही थी कि उनकी नमाजें कज़ा थी या उनके रोज़े कज़ा थे, तो मैंने उसका कुफारा दे दिया। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात की आपने। तो उन्होंने कहा कुफारा ऐसे मैंने दिया कि मैंने $100 किसी को दिए जो ज़कात के, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को दिए जो अपने जानने वालों में से जिनको ज़कात लगती है। अब जिनको ज़कात लगती है उसको तो $100 दिए, उसने वो $100 उनको वापस दिए क्योंकि वो अब जो दे रही है वो गिफ्ट है दूसरे के लिए, ठीक है। अब ये दोनों के दरमियान मुआहिदा है, उसके दरमियान में और इसके दरमियान में। अब इन्होंने कहा कि उसने वो $100 मुझे एज अ गिफ्ट दे दिए, मेरे पास आए मैंने फिर उसको दे दिए, ज़कात के पैसे करके दिए, उसने वो मुझे फिर गिफ्ट कर दिए। इस तरह से करते करते इतने पैसे हो गए कि मैंने कुफारा अदा कर दिया। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, कैसे ऐसे हो सकता है? हम किसको धोखा दे रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला को। अल्लाह अकबर। और आप बिलीव करें कि ऐसे एतकाद होते हैं हम लोगों के, क्योंकि इट डिपेंड कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं। अब वो ऐसा नहीं था, अब मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि वो बड़ी नेक औरत हैं, वो जैसे ऐसा नहीं था कि उनको इल्म ही नहीं है, लेकिन अफसोस मुझे ये हो रहा था कि किस तरह से हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं। यही बात शिर्क में आती है। आप देखें कि किस तरह से हमें पता ही नहीं चलता कि हम शिर्क के दर कर गए। तो हमें सोचना है, जब हम किसी को फॉलो कर रहे हैं ना, किसी आलिम को फॉलो कर रहे हैं, तो अंधे बन के फॉलो नहीं करना। हमारो अक्ल, अल्लाह ताला कहते हैं लअल्लकुम ताकिलून, तुम अक्ल रखते हो, कैसे मान जाते हो। चलिए लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इंशाल्लाह वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। हमने अभी तक किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 73 तक हम कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं आयत नंबर 74। सुम्मा फिर कसत सख्त हो गए, कुलूबुकुम तुम्हारे दिल, मिम बादी इसके बाद, जालिका इसके, फाहिया पस वो, कल हिजारती पत्थर की तरह हैं, औ या अशद्दु ज़्यादा सख्त हैं, कसवतिन सख्ती में, व इन्ना और बेशक, मिनल हिजारती पत्थरों में से बाज, लिमा यकीनन जो, यतफज्जरु फूट पड़ती हैं, मिनहु इसमें से, अल अनहार नहरें। अब देखिए ये इतनी खूबसूरत आयत है जिसकी कोई हद नहीं, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह ताला ने इतनी उनको सामने इतना बड़ा मोजज़ा आने के बाद फिर क्या किया उन्होंने, सुम्मा कसत कुलूबहुम, फिर उनके दिल सख्त हो गए। अब मोजज़ा देखिए कि क्या होता है। अब इतनी बड़ी तकलीफ़ आई ना, पूरे शहर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, और फिर मुश्किल जब आई, एक को कत्ल कर दिया, सगा चचा था उनका। अब यहाँ पे आप देखिए कि हम पे प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं क्या, मुश्किलें नहीं आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। जब भी कोई चीज़ होती है वो थोड़ी देर होती है, वो गुजरती है, हम फिर भूल जाते हैं। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि जब भी तुम पे कभी कोई मुश्किल आती है ना, तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के करीब होने के लिए होता है। उस वक्त इंसान के जब आंसू गिरते हैं, जब वो तकलीफ़ में होता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत पसंद होते हैं वो आंसू। अब देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जिस वक्त रोना आता है ना, उन आंसुओं को कैश किया करें। जो आंसू आपके खशियत इलाही से गिरते हैं ना, वो आंसू फरिश्ते ज़मीन पे भी नहीं गिरने देते, वो यहाँ से उठा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे कह रही है सुम्मा कसत कुलूबुहुम, फिर उनके दिल सख्त हो गए, मिन बाद ज़ालिका इसके बाद, फाहिया कल हिजारतु कि वो पत्थर की तरह, और शद्दु किस्वतन या इससे भी ज़्यादा सख्त हो गए। लेकिन पत्थर की एग्जाम्पल देने के बाद अल्लाह ताला कहते हैं व इन्ना मिनल हिजारती, और पत्थरों में से भी कुछ ऐसे हैं, लिमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार कि उनमें से नहरें बह निकलती हैं। अब देखिए ये इतनी बड़ी खैर की बात है। पत्थर का मतलब ये है कि वो दिल जो सख्त होते हैं ना, उनमें से भी खैर निकल आती है। और वो मिनहा व इन्ना और बेशक, मिनहा इनमें से, लिमा यकीनन जो, यशक्ककु वो जो फट जाते हैं, फयखरुजु पस निकल आता है, मिनहु उसमें से, अलमाउ पानी, व इन्ना और बेशक, मिनहा इनमें से, लिमा ली यकीनन मा जो,
यहबितु गिर पड़ते हैं, मिन खशियतिल्लाह अल्लाह के डर से, वमल्लाहु और नहीं है अल्लाह बिगाफिलिन गाफिल अम्मा उससे तामलून जो तुम करते हो। इस एक आयत में आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि ए इंसान, पत्थर भी जो है ना वो भी अल्लाह के डर से फट जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खौफ से। देखो आपने लैंड स्लाइडिंग देखी है ना, कहते हैं कि वो कुछ पत्थर हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के डर से वो गिर जाते हैं, और कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिनसे नहरें जैसे पूरे 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 मुल्क उससे सैराब होते हैं, उनमें से इतनी खैर फूटती है। एक हदीस में आता है कि एक रवायत है बल्कि कि उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतना इल्म था, और वो एक आपने वो सुना ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इल्म का दरिया हूँ और मैं इल्म का घर हूँ जैसे, और उसका दरवाज़ा जो है वो हज़रत अली को उन्होंने कहा था कि वहाँ से गुज़र के आना होगा। हज़रत अली के पास इतना इल्म था कि कहते हैं कि हज़रत अली और हज़रत उमर के पास इतना इल्म था कि अगर हज़रत अली कहते थे कि मुझे एक ही अफसोस है कि लोगों ने मुझसे इनफ सवाल नहीं पूछा, वरना मैं उनको इल्म की वो बाब बताता। और बाज़ उलमा के बारे में आप देखिए, इब्न तैयमा के बारे में कहते हैं कि वो इतना इल्म था कि वो जिस बाब में भी जाते थे, अगर वो तफसीर करते थे तो लगता था कि इल्म का समंदर है उनके पास, अगर वो ट्रांसलेशन में जाते थे तो लगता था वो इल्म का समंदर है, अगर वो किसी फिक की बात करते थे तो लगता था कि वो बस इसी में पूरे हैं। हर फील्ड में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको इतना इल्म दिया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इतना यतफज्जरु मिनुल अनहार, के उनमें से नहरें बह निकलती हैं, कि इंसान के अंदर अल्लाह ने इतनी खैर रखी हुई है कि ना सिर्फ वो अपने लिए बल्कि पूरी कायनात के लिए वो अब रहमत का बाइस बन जाता है। और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि जिनमें से पानी निकलता है। देखिए, अगर पूरे शहर को बंदा सैराब नहीं करता तो अपने घर को तो कर देता है ना, अपने मोहल्ले को कर देता है, अपने छोटे से शहर को कर देता है। और उसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो अल्लाह की खशियत से कांप उठते हैं। तो इसी तरह इससे हमें ये दलील मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि नबूवत से पहले मुझे अभी भी याद है कि मक्का के वो पत्थर जो मुझे सलाम किया करते थे। और एक उसकी कुरान में इसकी एग्जांपल मिलती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कहा था कि इंसान अगर ये कुरान में पहाड़ के ऊपर नाजिल करता तो वो खशियत इलाही से टुकड़े टुकड़े हो जाता। तुझे क्या डर नहीं लगता अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, तेरे अंदर खशियत क्यों नहीं आती है? हमने ये पढ़ा हुआ है ना, अल्लाह अकबर। और इसके बाद आप देखिए कि खशियत इलाही के बारे में सूरत मुल्क में आता है, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊना रब्बहुम खौफम व तमा, कि वो लोग जो खशियत इलाही से उनकी पुश्तें, ततजाफा जुनूबुहुम, उनकी पुश्तें जो है ना वो बिस्तरों पे नहीं लगती हैं, अनिल मदाजिअ यदऊना रब्बहुम खौफम व तमा, कि वो खौफ से और उम्मीद से अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारते हैं आधी रातों को उठ के। अल्लाह ताला उनके अजर ऐसे ज़ाया नहीं करेगा। एक हमें तो नींद ही इतनी आती है, अब रात के सोए फजर में उठना भी एक कितना बड़ा कमाल लगता है। और इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाउम बिमा कानू यामलून, कि जानता ही नहीं, फला तालमु नफ्सुन, कि कोई नफ्स, नफ्सुन नकरा या पे है ना कि हर इंसान के लिए है, कि कोई नफ्स ये नहीं जानता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए कितनी खैर, कुर्रत आयुन, उसकी आंखों की ठंडक कहाँ छुपा के रखी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी कोई चीज़ अगर हम कोई नेक अमल करते हैं अपने पास बिल्कुल नहीं रखेगा, वो फ़ौरन उसका बदला दे देता है। हम दुआ मांगते हैं ना कि रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, मांगते हैं ना कि अल्लाह ताला मेरी औलाद को, मेरे खामंद को मेरी आँखों की ठंडक बना दे, राइट। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति अय्युन जज़ाउम बिमा कानू यामलून, कि जज़ा किस चीज़ की है, ये किस चीज़ का अल्लाह ताला उनको बदला दे रहा है, कि जो वो अमल करते थे, राइट। तो अमल पे हमें ध्यान देना है, हमें देखना है कि अभी हम कुरान जो सीख रहे हैं तो हमारा अमल में ढल जाइए सारा कुछ,
اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم اللہ سے اسی طرح سے جب دعا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں بھی کرے گا. اور اسی طرح سے دیکھیں خشیت الہی یہ جس انسان میں آ جاتی ہے نا اس کی دعائیں بھی پوری ہو جاتی ہیں، اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے. ابھی ہم جو بار بار پڑھ رہے ہیں سورۃ بقرہ میں جو ہم بنی اسرائیل کا قصہ پڑھ رہے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے؟ وہ بار بار موسیٰ کو کہتے ہیں تو اپنے اللہ سے مانگ، تو اپنے اللہ سے یہ پوچھ کے بتا ہمیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے کیا کہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرا بندہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھے اے نبی تو ان کو کہتے کہ میں تیرے قریب ہوں. اجیب الدعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. اللہ تعالیٰ نے بیچ میں کوئی ایک سینٹنس بھی نہیں رکھا. اس نے کہا کہ وہ قبول کرتا ہے، وہ سنتا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ جب تم سجدے میں ہوگے سنوں گا، جب تم خاص طور پہ مسجد کے اندر ہوگے میں سنوں گا، جب کعبہ کے اندر ہوگے سنوں گا، یہاں پہ ہوگے سنوں گا. وہاں پہ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتے ہیں. اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، کہ میرا بندہ جس وقت مجھے پکارتا ہے میں اس کی آواز کو سنتا ہوں. اب آگے بھی دیکھیے نا، ہم یہاں تک تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے وہ ہماری دعائیں سنتا ہے، ہم تو جب بھی مانگیں گے سنیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانیں. یہ تو اب حکم مانیں گے، جب پتہ ہوگا تو حکم مانیں گے نا. تو ابھی تک آپ نے جتنے حکم آئے ہیں ان کو لکھتے جانا ہے. سب سے پہلا حکم کیا تھا؟ یاد ہے آپ کو؟ جب ہم پڑھے تھے، ابھی ہم نے 20 آیات کی تھی، تو پہلا حکم آ گیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکارا تھا. صرف مسلمانوں کی پکار نہیں تھی یہ کہ اعبدوا ربکم. رب میں اتنی محبت، اتنی چاشنی، اتنی پیار ہے جس کی کوئی حد نہیں کہ میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے تھام لیا، جس نے مجھے ہدایت دی، جس نے مجھے وہ راستہ دکھایا کہ اتنی مشکل اس دنیا میں چلنے کو مجھے بتایا کہ یہ راستہ سیدھا ہے. اور شیطان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا، کیونکہ تم کہہ رہے ہو نا کہ تم بہکاؤ گے، جاؤ بہکا لو. بتا بھی دیا ساتھ ساتھ کہ دیکھو ایسے ایسے شیطان بہکائے گا، اس کی باتوں میں نہ آنا. لیکن ساتھ اس کو چیلنج بھی کر دیا کہ تو نے جو کرنا ہے کر، لیکن میرے متقی بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو ہم تو اپنے رب کا غرور ہیں. انشاءاللہ ہم مسلمان اپنے رب کا غرور ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہم تو کہتے ہیں نا کہ قدم قدم پہ سوچ کے قدم اٹھاؤ کہ تم کس کے بندے ہو. اب دیکھیے کبھی ہوتا ہے نا کہ ایک نوکر ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل تو کوئی پریزیڈنٹ کا نوکر ہوتا ہے، اس کی ٹور ہی بڑی ہوتی ہے. پریزیڈنٹ سے تو ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ نوکر کو بھی ملنا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں جی اس پریزیڈنٹ کا نوکر ہوں. ہر کوئی اس کو بھی سلامیں کر رہا ہوتا ہے. اب بالکل وہی سمجھے کہ ہم بھی تو اپنے اللہ کے نوکر ہیں، ہم کوئی چھوٹی موٹی چیز تھوڑی ہیں. الحمدللہ، ٹھیک ہے نا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے چیپٹر میں جو ہم نے پڑھا ہے ابھی تک، ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے عمل میں یہ پوری ایک ایک آیت جو ہم نے پڑھی ہے یہ ہمارے عمل میں کیسے ڈھلے گی. اور اس کے لیے ہم نے جو سب سے زیادہ ہے نا وہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے راستے آسان کر دے اور مجھے خیر کا دریا بنا دے. یا اللہ مجھ سے ایسی خیر پھوٹے کہ میں ہر ایک، دیکھیے کتنی آسان ہے اسمائل دینا. آپ نے کسی کو مسکرا کے دیکھ لیا، آپ نے تو نیکی کر گئے نا. آپ نے کسی کو سلام کر دیا، اب دیکھیے بھاگا کریں. کبھی بھی کسی کو سلام کرنے کا کتنا اجر ہے، 30 نیکیاں اس پہ بھی مل جاتی ہیں. کچھ بھی نہیں، السلام علیکم کہہ دیا، اگلے نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نے اس سے زیادہ نیکیاں کما لی. تو مت انتظار کیا کریں کہ وہ سلام کرے تو جواب دوں گی، خود بڑھ کے آگے نیکی کما لیا کریں. اور اتنی آسان آسان نیکیاں، صبح سے رات تک آپ دیکھو نیکیاں ہی نیکیاں. اگر آپ سوچ کے یہ کرو گے تو الحمدللہ. اور آخر میں بھی میں یہ کہوں گی کہ ہم جب بھی دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہم اغفر لنا، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے قبل الموت. یہ بہت مانگا کرے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری موت سے پہلے ہمیں تو معاف کر دینا، ورحمنا، اور ہم پہ رحم کرنا، عند الموت،
موت کے جو ہمارا وہ وقت آئے گا نا موت کا، اس وقت ہمیں تو معاف کر دینا، ہم پہ رحم کرنا. ولا تعذبنا، اور نہ تو ہمیں عذاب دینا بعد الموت، موت کے بعد. ولا تحاسبنا، اور اللہ ہم سے حساب نہ لینا یوم القیامہ، قیامت کے دن. انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر میرے مولا قادر ہے. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیرے آگے کھڑے ہوں گے، ہم تو سے کچھ، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ وہ دن یاد آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو ڈھلک جاتے ہیں. یا رب العالمین تو ہمیں معاف کر دینا، ہماری مرنے سے پہلے ہمیں معاف کر دینا اور ہماری آخرت آسان کر دینا. آمین ثم آمین. آپ دیکھتے رہیے انشاءاللہ اسی طرح سے پروگرام، اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ ایک ایک لمحہ اپنے آپ کو اگلے سے اگلے سٹیپ پہ لیتے جائیں انشاءاللہ. خدا حافظ.